نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة مباركة او كما قال الله تعالى۔ ایک بار بآواز بلند بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و طبیبنا و سندنا و ملجانا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا اور اپنے سامنے سجدہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور اس سے پہلے کچھ دیر دین کی باتیں کہنے سننے کی اللہ نے توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ایسی بات کہلا دے جو کہنے والے کے لیے بھی نفع بخش ہو اور سننے والے کے لیے بھی نفع بخش ہو۔ روزانہ بہت ساری باتیں کہی سنی جاتی ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں بدلاؤ آ جائے، تبدیلی آ جائے۔ آج تک ہم اپنی منچاہی زندگی گزار رہے تھے، اپنی اس منچاہی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ ابھی اس وقت ہمارے اوپر جو مہینہ سایہ فگن ہے، جس کا نام ہے شعبان المعظم، اور دوسرے لفظوں میں اس کو شب برات بھی کہتے ہیں۔ شب کا مطلب ہوتا ہے رات، اور برات کا مطلب ہوتا ہے نجات، بری ہونا، یعنی گناہوں سے نجات والی یہ رات آئے گی۔ ابھی جو 15 شعبان کی جو رات آئے گی، جس نام سے اس مہینے کو جانا جاتا ہے شب برات کے، تو دل چاہا کہ اس مہینے کی بھی گفتگو کچھ ہو جائے، اس لیے کہ یہ اتنا برکت والا مہینہ ہے۔ فرمایا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور یہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس ماہ مبارک کو پیارے آقا نے فرما دیا کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو اس مہینے کا ایک ایک دن، اس مہینے کا ایک ایک گھنٹہ، اس مہینے کی ایک ایک ساعت، ایک ایک گھڑی بہت ہی قیمتی اور بہت ہی بابرکت ہوگی۔ مگر جب ہم اس مہینے کی قدردانی کریں اور جو اس مہینے میں عمل کرنے کا حق ہے اس طریقے سے عمل کریں۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ عام طور سے یہ بات ذہن میں ہوتی ہے کہ تیوہار کا مطلب ہے کھانا پینا، اچھے اچھے کھانے کھانا، اچھے اچھے کپڑے پہننا، یہی تیوہار ہے۔ یہ تیوہار نہیں ہے۔ اچھے کھانے تو آدمی کسی دن بھی کھا سکتا ہے، اچھے کپڑے کسی دن بھی پہن سکتا ہے، اور یہ طریقہ یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ غیر ایمان والوں کو جو نبی کے کلمہ نہیں پڑھتے یہ ان کا طریقہ ہے۔ کھانا پینا، اچھلنا کودنا، اچھے اچھے کپڑے پہننا، میلے ٹھیلے میں جانا، یہ اس کا نام انہوں نے تیوہار رکھا ہے۔ اور جس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا اس کا تیوہار کیا ہے کہ اللہ کا حکم اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جس دن زیادہ ہو جائیں، جس دن اللہ کے حکم پر زیادہ عمل ہو جائے، جس دن عبادت زیادہ ہو جائے، جس دن اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق اللہ دے دے، جس دن اللہ نیک عمل کی توفیق دے دے، جس دن اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دے، وہ دن ہے تیوہار کا، وہ دن ہے خوشی منانے کا۔ ابھی جب یہ 15 شعبان کی رات آئے گی تو ایک طبقہ تو وہ ہے
جو صرف کھانے پینے میں مشغول رہے گا، اور اس رات میں بلا مبالغہ یہ بات کہوں کہ جتنے گناہ اور راتوں میں نہیں ہوتے ہیں اتنے گناہ اس رات میں ہو جاتے ہیں۔ اور ہم سوچتے یہ ہیں کہ صاحب ہم ثواب کا کام کر رہے ہیں۔ اب جب کسی غلط کام کو ہم ثواب کا کام سمجھ کے کریں تو یہ اور زیادہ نقصان ہے۔ کسی خراب کام کو ہم کریں اور یہ دل میں ہو کہ یہ خراب ہے تو اس سے تو توبہ کی توفیق ہو سکتی ہے، لیکن کسی کام کو ہم اچھا سمجھ کر کے کریں اور وہ کام خراب ہو تو اس سے پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ توبہ کی توفیق تو جب ہی ہوگی کہ جب انسان اس کو غلط سمجھے، جب اچھا سمجھ رہا ہے تو توبہ کرنے کا مسئلہ ہی نہیں۔ مثال کے طور پر اس میں ایک رات آتی ہے، یعنی اسی رات میں شب قدر، شب برات، اس میں ایک طبقہ ایسا ہے جو اپنے بچوں کو گھروں سے چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ بیٹا مسجد میں رات جگو۔ اب وہ بچے آ کر کے مسجد میں کیا کرتے ہیں؟ گھر سے تو ہم نے اپنے بچوں کو روانہ کر دیا، تو وہ بچہ مسجد تو آیا نہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں چلا گیا، اور اگر وہ مسجد آیا بھی تو مسجد کے باہر بیٹھ کر کے موبائل دیکھنا، تیری میری باتیں کرنا، شور مچانا، چلانا۔ اب جو دوسرے لوگ دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کیا یہی مسلمانوں کا تہوار ہے؟ چیخنا، چلانا، ہو ہلہ کرنا، ایک ایک گاڑی پہ تین تین چار چار، ایک ایک موٹر سائیکل پہ چار چار پانچ پانچ لوگ بیٹھنا، ہو ہلہ مچانا، یہ قبرستان وہ قبرستان، اور سوچ رہے ہیں کہ صاحب ہمیں ثواب مل رہا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ کیا یہ ثواب کا کام ہے؟ کیا نبی کی یہی تعلیم ہے؟ کیا اسلام کی یہی تعلیم ہے؟ بلکہ اس سے تو اسلام کا وقار مجروح ہوتا ہے۔ ہمارے ذریعے سے لوگ اسلام سے دور بھاگتے ہیں کہ صاحب یہی اسلام ہے کیا؟ قبرستان انسان جاتا ہے، وہاں جا کر بھی غیبت سے، برائی سے، جو ہمارا دوست 2 مہینے سے نہیں مل رہا تھا وہ شب برات کی رات میں مل گیا، قبرستان کے اندر مل گیا، ہم بھی موم بتی لے کے پہنچے، ہم بھی اگربتی لے کے پہنچے، اب صاحب ملاقات ہوئی، سلام دعا، اور پھر جو تیری میری باتیں شروع ہوئیں، اللہ کی پناہ، پھر جتنا جو 2 مہینے کا غبار تھا وہ سب وہیں نکل جاتا ہے۔ اور گھر والے کیا سوچ رہے ہیں کہ صاحب بیٹا ہمارا رات جگ رہا ہے، بیٹا ہمارا قبرستان گیا، بڑے ثواب کا کام ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ کیا یہ ثواب کا کام ہے؟ اس سے ثواب ملے گا؟ ثواب نہیں ملے گا، اس سے گناہ ہوگا۔ اب بہت سے لوگ جو سوچیں گے کہ صاحب یہ مولانا فلاں نمبر والے اس لیے یہ بات بتلا رہے ہیں، یہ کسی نمبر والے کی بات نہیں ہے، یہ بات ہے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کسی نمبر والے کی بات نہیں ہے، یہ بات ہے اللہ کی اور رسول اللہ کی، یہ بات ہے۔ اور ایک تو یہ ہوتا ہے کہ گناہ تو گناہ ہے، جبھی بھی کیا جائے غلط ہے، لیکن ایسے بابرکت موقعوں پر اگر جان بوجھ کے گناہ کیا جائے یہ اور ہمارے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس رات میں، پہلی ایک چیز تو یہ سمجھ لیں کہ اس رات میں کوئی چیز اجتماعی طور پر نہیں کرنا ہے، نوافل ہمیں علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہے، دعائیں ہمیں علیحدہ مانگنی ہے، تلاوت ہمیں علیحدہ کرنی ہے، یعنی سب کام ہمیں فردن فردن کرنا، اجتماعی طور پر کوئی عمل نہیں کرنا، کیونکہ یہ سب نفلی عبادات ہیں، مستحب عبادات ہیں، اس میں کسی کے اوپر کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی کتنا کرے کیا کرے، جتنی اللہ توفیق دے اتنی ہم نوافل پڑھ لیں، نمازوں کا اہتمام کر لیں، قضاء عمری پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، اللہ واسطے کچھ صدقہ خیرات کر لیں، اللہ سے کچھ دعا مانگ لیں، اپنے گناہوں سے استغفار کر لیں، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو چپ چاپ خاموشی کے ساتھ انسان سو جائے، کیونکہ جب انسان سو جائے گا تو اگر نیکیاں نہیں ہوگی تو کم از کم گناہ سے تو بچے گا۔ اور ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ جیسے شب قدر ہوتی ہے یا جیسے یہ شب برات ہے، اور بھی مقدس راتیں آتی ہیں سال میں کئی،
تو اللہ رب العزت کی رحمت خاصہ نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ ہے کوئی بخشش کا طلبگار جس کی بخشش کر دی جائے، ہے کوئی مرادوں کا مانگنے والا جس کی ضرورتیں پوری کر دی جائیں۔ ایسے وقت میں فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایسی بابرکت راتوں میں بھی، ایسی مقدس راتوں میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی، جس میں سب سے پہلا ایک انسان وہ ہے جو اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرتا ہو۔ شرک جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ پاک اور سارے گناہ تو معاف کر سکتے ہیں، معاف کر دیں گے، لیکن شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو، اللہ کی صفات میں کسی کو اگر شریک کیا ہے اور بغیر توبہ کے مر گیا تو پھر اللہ کے اس کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت اپنی ذات میں اکیلا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے۔ تو جس نے اگر شرک کیا ہوگا اللہ اس کی بھی معافی نہیں فرمائیں گے۔ تو پہلے تو اپنے قلوب کو، اپنے دل کو ہمیں شرک سے صاف کرنا ہے، اپنے دل کو۔ ہم اگر رات جاگنے کا ارادہ کر رہے ہوں، رات میں عبادت کا ارادہ کر رہے ہوں، تو پہلے ہم اپنے دل کی صفائی پہلے کر لیں۔ اگر ہمارا دل صاف نہ ہوا تو پھر ہم پوری رات سجدے میں پڑے رہیں گے، پوری رات عبادت کرتے رہیں گے، پھر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس لیے پہلے ہم اپنے دل کی صفائی کر لیں۔ ارے بھائی بیچ میں یہ سب نہ لاؤ یار۔ تو پہلا ایک وہ ہے جو شرک کرتا ہوگا اللہ اس کی بھی مغفرت نہیں فرمائیں گے، اور دوسرا وہ شخص جو کسی کی غیبت کرتا ہو، کسی کی چغلی کرتا ہو۔ میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں کہ لوگ گھر سے آ گئے کہ صاحب مسجد میں جاگیں گے، عبادت کریں گے، اگر تھوڑی بہت دیر جاگ بھی لیا، کچھ نفل پڑھ لیا، کچھ عبادت کر لی، اور اس کے بعد پھر جب ہمارے ساتھی آ گئے، ہمارے دوست مل گئے، تو پھر جو باتیں شروع ہوئی تیری میری، پھر جو ہے سب کی ایک دوسرے کی ہم قلعی کھولنے میں لگ جاتے ہیں۔ پہلی بات تو غیبت یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی زیادہ خطرناک گناہ ہے۔ اور پھر مسجد کے اندر غیبت، اور پھر ایسی مقدس رات میں غیبت، اندازہ لگاؤ کہ کتنی بڑی ہلاکت کا سامان ہم خریدتے ہیں، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ صاحب ہم عبادت کر رہے ہیں، صاحب ہم رات جاگ رہے ہیں۔ جاگنے کا کیا مطلب ہے؟ اس سے اچھا تو گھر میں انسان آرام سے سو جاتا تو زیادہ اچھا ہوتا۔ پہلی بات تو غیبت ویسے بھی بڑی خطرناک چیز ہے، عام دنوں میں بھی کہا کہ جو شخص کسی کی جو ہے غیبت کرتا ہے اس کا گناہ ایسا ہوتا ہے جس طریقے سے کسی اپنے بھائی کا مردار گوشت کھائے۔ یعنی جتنا اس عمل سے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے سے انسان ڈرتا ہے، گھن کرتا ہے، بچتا ہے، اسی طریقے سے غیبت سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ کہا کہ جب انسان کسی کی غیبت کرتا ہے تو نیکیاں اس طریقے سے ختم ہو جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے، اسی طریقے سے یہ غیبت نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ لیکن ہم نے اس کو بہت ہلکے میں لیا اور رات جاگنے کا اس کو بہانہ قرار دے دی کہ صاحب رات جگے، اور پوری رات جگے، اور جب آخر میں جب فجر کا وقت آیا تو سو گئے۔ ایک نمبر کی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم اس دن عشاء کی نماز ہم باجماعت پڑھیں، اور اس کے بعد آرام سے سو جائیں، اور صبح اٹھ کر کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں۔ اگر یہ ہم نے عمل کر لیا تو اس میں بھی اللہ پاک ہم کو بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ اللہ یہ کہ اگر ہم پوری رات جگے اور عشاء کی نماز بھی چھوڑ دی، فجر کی نماز بھی چھوڑ دی، پوری رات جگے، تیری میری غیبت کی، ادھر گئے ادھر گئے، قبرستان گئے، وہاں بھی غیبت کیا، ادھر ادھر بھاگے پھرتے رہے، تو اس سے بہت سارے گناہ وجود میں آتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، لوگ دیکھ کر کے ہم سے گھن کرتے ہیں کہ صاحب یہی اسلام ہے، یہی مسلمانوں کا تہوار ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
شب قدر شب برات کے دن جنت البقیع تشریف لے گئے۔ جنت البقیع میں پیارے آقا کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، عام صحابہ تھے، عام امتی تھے۔ تو قبرستان جانے کا حکم ہے، اور قبرستان کیوں جایا جائے؟ پورے سال تو ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے باپ کی قبر پر جائیں، اور سال میں ایک مرتبہ اپنے باپ کی قبر پر ہم گئے تو صرف جا کر کے وہاں پر آگ جلا کر کے موم بتی اگربتی جلا کر کے چلے آئے، 2 حرف ہم کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ تو یہ ہمارا جانا بالکل بیکار رہا ہے۔ وہ ہمارے باپ، وہ ہماری ماں، وہ ہمارا بھائی جو قبر میں آرام کر رہے ہیں، وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ ہمارا بھائی، یہ ہماری اولاد، یہ ہمارا بیٹا ہمارے 1 سال کے بعد ہماری قبر پر آیا، اور جو ہے اس نے 2 الفاظ پڑھ کر کے ہمارے لیے اصالِ ثواب نہیں کیا، اور آ کر کے قبرستان میں اور غیبت کر رہا ہے اور گناہوں کا مستحق بن رہا ہے۔ اس لیے میرے محترم، ہم جب قبرستان میں جائیں تو پہلی بات تو یہ کہ قبرستان ہمارے روزانہ صاف ستھرے ہونا چاہیے، لیکن ہم نے یہ بہانہ بنا لیا کہ صاحب جو ہے پورے محلے کا جتنا بھی کچرا وہ سب قبرستان میں ہی پھینکیں گے۔ کسی نے قبرستان کو پارکنگ بنا رکھا ہے، کسی نے قبرستان کو جو ہے استبل بنا رکھا ہے، کسی نے کچھ بنا رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کل ہم بھی قبر میں آرام کر رہے ہوں گے اور ہمارے اوپر بھی کوئی استبل بنا رہا ہوگا، اور ہماری قبر کے اوپر بھی کوئی پارکنگ بنا رہا ہوگا۔ قبرستان جائیں، قبرستان جانے کا حکم ہے۔ قبرستان جا کر کے ہم آخرت کی یاد کریں، قبر کی یاد تب تازہ ہو جائے کہ جس طریقے سے آج ہمارا بھائی قبر کے اندر آرام کر رہا ہے، کل ہمارا بھی یہی حال ہوگا۔ اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، اس کے لیے ہم نے کیا چیز تیار کر رکھا ہے۔ احساس ہونا چاہیے، لیکن افسوس کہ ہم قبرستان جانے کے باوجود بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ کل کو ہم کو بھی یہاں پر آنا ہے، اس کی تیاری کر لیں۔ تو کہا کہ جو آدمی شرک کرتا ہوگا اور جو آدمی غیبت کرتا ہوگا، وہ بھی جو ہے اس رات میں، اس مقدس رات میں غیبت کرنے والے کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور تیسرا وہ آدمی جو رشتے ناطے توڑنے والا، ذرا سی بات میں قطع تعلق کر رہا ہے۔ قطع تعلق 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ کوئی شخص اگر کھلے عام اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، کھلے عام رسول اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، کھلے عام شریعت کی مخالفت کر رہا ہے، تو اس سے اللہ واسطے ہم جو ہے کیا کہتے ہیں، قطع تعلق کر سکتے ہیں۔ لیکن اپنی ذاتی غرض پر، ذاتی بنا پر، ذاتی معاملات میں اگر ہم کسی سے قطع تعلق کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آج ہم اپنے معاملے میں، اپنے معاشرے میں جب دیکھتے ہیں کہ ذرا سی بات ہو جائے، ذرا سی تو میں ہو جائے، ذرا سے ہماری کوئی بات نہ مانے، تو پھر کیا ہوتا ہے، صاحب آج سے تمہارا رشتہ ختم۔ ہاں، ہم مر جائیں تو ہمارا کھٹیا نہ پکڑے ہو، ہم مر جائیں تو ہمارے جنازے میں نہ آنا۔ یہ میرے محترم بڑی خراب بات ہے، بہت خراب بات ہے، بہت ہی گھٹیا بات ہے۔ یہ ہمارا بھائی ہے، کلمہ پڑھنے والا بھائی ہے، ظاہر سی بات ہے انسان ہے، ساتھ رہتا ہے، کبھی نہ کبھی من مٹاؤ ہو جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے بھائی سے ہم قطع تعلق کر لیں۔ ہم اپنے بھائی سے اس کی غلطیوں کو معاف کرنے والے بن جائیں، ہم تعلقات کو، رشتہ داری کو جوڑنے والے بن جائیں، ہم رشتے ناطے کو توڑنے والے نہ بنیں۔ اور ایک آدمی وہ جو شراب کا عادی ہو، ایک تو ہوتا ہے کہ کبھی کبھی پی لیتا ہے، وہ بھی گناہ ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ اس کا مسلسل صبح سے شام تک کا مشغلہ ہی یہی ہے، بغیر شراب کے اس کا کام ہی نہیں چل رہا ہے۔ تو کہا کہ ایسے آدمی کی بھی چاہے وہ جو ہے جتنا عبادت کر لے، اللہ کے یہاں جو ہے ایسے مبارک موقعوں میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ شراب جو ہے یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ جب انسان شراب پی لیتا ہے تو اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے، اس سے اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ آج مجھے مائک پہ کہتے ہوئے بڑی شرم آ رہی ہے کہ آج ہمارے مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ اس میں ملوث ہے۔ نوجوان اپنی جو ہے جوانی کو برباد کر رہا ہے اس نشے میں پڑ کر کے، شراب ہے اور دوسرے نشے کی بہت ساری چیزیں ہیں، نوجوان اس میں بہت ملوث ہے۔ کبھی کبھی تحقیق کرو تو پتہ چلتا ہے کہ ایسے اچھے گھرانوں کے لڑکے جن کے ماں باپ بڑے شریف، جن کے گھر والے بڑے شریف، لیکن پتہ نہیں کہاں سے یہ لت لگ گئی، شراب ہے، جوا ہے، اور حد تو یہ ختم ہو گئی، مجھے معاف کیجئے گا، کہ قبرستان میں بیٹھ کر کے لوگ جوا کھیل رہے ہیں۔ باہر آواز جا رہی ہوگی، بڑی شرم کی بات ہے کہ قبرستان میں لوگ بیٹھ کر کے جوا کھیل رہے ہیں۔
اور اپنے آپ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو حسینی ہیں، ہم تو حسین کے ماننے والے ہیں، ہم تو خواجہ صاحب کے ماننے والے ہیں۔ وہ کسی کا ماننے والا نہیں ہے، وہ حسین کا بھی باغی ہے، وہ خواجہ صاحب کا بھی باغی ہے، وہ اللہ رسول کا بھی باغی ہے۔ کہ قبرستان میں بیٹھ کر کے انسان جو ہے جوا کھیل رہا ہے، وہاں پر جو ہے تمام قسم کے خرافات کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ صاحب ہم مسلمان ہیں۔ کہیں سے بھی تو لگے کہ ہم مسلمان ہیں، کوئی کام تو ہمارا ایسا ہو کہ لگے کہ یہ مسلمان ہے۔ نہ ہمارے لباس سے پتہ چل رہا، نہ ہمارے نام سے پتہ چل رہا، نہ ہمارے چہرے سے پتہ چل رہا، نہ ہمارے بات چیت سے پتہ چل رہا، نہ ہمارے لین دین سے پتہ چل رہا، نہ ہمارے معاملات سے پتہ چل رہا۔ کہیں سے پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ نبی کا عاشق ہے، یہ نبی کا غلام ہے، یہ خواجہ صاحب کا ماننے والا ہے، کہیں سے پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اور اس کے بعد پھر افسوس کفے افسوس کہ حالات بڑے خراب ہیں، ماحول بڑا خراب ہے۔ کچھ خراب نہیں، صرف ہم خراب ہو گئے، ہمارے اعمال خراب ہو گئے۔ یہ ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ظالم بادشاہوں کو مسلط کر رکھا ہے، اور یہ ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ پریشانی کا رونا ہم سب رو رہے ہیں، لیکن دیکھیں کہ ہمارے اعمال بھی کیسے ہیں۔ جیسے ہمارے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ویسے ہی قدرت کے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ صبح سے لے کر کے شام تک جو ہے ہم اللہ کی نافرمانی میں ہمارا وقت گزر رہا ہے۔ دین کی بات اچھی نہیں لگ رہی، ایمان کی بات، قرآن حدیث کی بات ہمیں اچھی نہیں لگ رہی، مسجد میں آنا ہمیں اچھا نہیں لگ رہا۔ مسجد میں انسان آ جاتا ہے تو ایسا محسوس کرتا ہے کہ صاحب جیسے کتنی جلدی یہاں سے نماز شروع ہو، کتنی جلدی ہم یہاں سے بھاگ جائیں۔ ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے 2 رکعت ابھی فرض پڑھنے کے بعد امام کے بعد، اس کے بعد جو ہے آدھی مسجد خالی ہو جاتی کہ صاحب صرف 2 رکعت پڑھنے کے لیے آئے تھے۔ جمعے کے دن میرے محترم 14 رکعتیں ہیں، سنت اور نوافل ملا کر کے، فرض ملا کر کے 14 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ لیکن جو ہے اکثر میں دیکھتا ہوں کہ صاحب جہاں امام صاحب نے سلام پھیرا، دعا ہوئی، اس کے بعد آدھی مسجد خالی۔ اب مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کچھ لوگ تو گھر جا کر کے سنتیں پڑھ لیتے ہوں گے، اچھی بات ہے، یہ کہا بھی گیا ہے کہ اپنے گھروں میں سنتیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جب انسان 8 دن میں آئے تو کم از کم پوری نماز پڑھ کر کے جائے۔ جتنی دیر ہم اللہ کے گھر میں رہیں گے اتنی دیر ہم اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، اللہ کی پناہ میں رہیں گے۔ مسجد میں جو رحمتیں برکتیں نازل ہو رہی اس سے کم از کم ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ ہمیں مسجد میں اچھا نہیں لگ رہا، صاحب 2 منٹ کیسے زیادہ ہو گئے، اچھا نہیں لگ رہا ہمیں۔ اور نماز کیسی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کیسی ہماری عبادتیں ہیں۔ جب مذاکرہ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ صاحب جو ہے سورہ فاتحہ بھی ہماری صحیح نہیں ہے، کلمہ طیبہ بھی ہمیں صحیح یاد نہیں ہے۔ اور اگر کہا جائے کہ بیٹھ جاؤ بھائی تمہیں صورتیں سکھا دی جائیں گی، الحمد شریف سکھا دیا جائے گا، یہ سب ساری چیزیں سکھا دی جائیں گی، وہاں بھی ہمیں نہیں بیٹھنا، اچھا ہی نہیں لگ رہا۔ ہمیں مسجد میں گویا کہ ہمیں جو ہے وہ کاٹنے کو دوڑ رہی۔ اور اس کے بعد پھر صاحب حالات بڑے خراب ہیں، ماحول بڑا خراب ہے۔ کچھ نہیں خراب ہے، صرف اور صرف ہمارے اعمال خراب ہو گئے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمارے اعمال سدھار دے، اللہ پاک ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے والا بنا دے، اللہ پاک ہم سب کو سچا پکا حسینی بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔